بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قصہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. قصص الانبیاء کتاب ہے, 231 نمبر صفحہ ہے, اردو میں یہ کتاب ہے, اور وی لاگ نمبر 177 یعنی 177, اور اس کی 17ویں قسط یعنی 17 قسط ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ناظرین 16 قسطیں آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں, اور جو ہیڈنگ چل رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی, یعنی کہ مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی, یہ ہیڈنگ چل رہا ہے. ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء. اس کی تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. ناظرین اس کتاب کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کے سچے واقعات, سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں, قرآن و حدیث کی روشنی میں روزانہ کی بنیاد پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک 1 یا 2 یا 3 پیش کیے جائیں. ناظرین نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی, اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. ناظرین بقیہ حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ نکل جاؤں فرعون کے مکان سے, اور ادھر فرعون کی قوم قبطیوں نے قصد کیا کہ حضرت موسیٰ کو مار ڈالیں. اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو شیر فرعون کے محل کے دروازے بندے ہوئے تھے وہ سب چھوٹ گئے, اور ان مارنے والے قبطیوں کو پھاڑ کھایا اس شیر نے. اور جو باقی رہے تو انہوں نے فرعون ملعون کو خبر پہنچائی. پھر جو لوگ فرعون کے نزدیک تھے وہ کہنے لگے, قرآن کریم کہتا ہے, اور سرداروں نے قوم فرعون کی, اور سرداروں نے قوم فرعون کی نے کہ کیا چھوڑ دیتا ہے تو موسیٰ, کہ کیا چھوڑ دیتا ہے تو موسیٰ کو اور اس کی قوم کو کہ فساد پھیلاویں ملک میں, اور موقوف کرے تجھ کو اور تیرے بتوں کو. یہ سن کر فرعون نے کہا, اچھا اب ہم ان قوموں کے بیٹوں کو ماریں گے اور زندہ نہ رکھیں گے. اب ہم ان قوموں کے بیٹوں کو ماریں گے اور زندہ رکھیں گے, ان کی عورتوں کو, مردوں کو ماریں گے اور عورتوں کو زندہ رکھیں گے, اور ہم ان پر زور آور ہیں. بس فرعون ملعون نے اپنا حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بیٹے ہیں ان سب کو مار ڈالو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو, اور آئندہ سے کوئی مرد بھی اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرے, اور ان کو یہ بھی بتا دو کہ دیکھو ہم قاہر بین مقہور نہیں ہیں, کہو کہ ہم جبار ہیں مجبور نہیں, اور ہم سب دولت والے مفلس و کلاش نہیں ہیں. ہم لوگوں سے مقابلہ کریں گے, کوئی کیوں کرے گا ان باتوں کو. بنی اسرائیل نے سن کر کہا, اے حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ نہ آتے تو اتنا عذاب فرعون ہم پر نہ کرتا. اب قوم قبطی اور فرعون پہلے سے زیادہ عذاب کرنے لگے, اور ہم پر تیری سختی آ پڑی. یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا, قرآن کی زبان, قرآن کہتا ہے, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ تم لوگ اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو کہ تم لوگ اپنے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور پھر ثابت قدم رہو. تحقیق زمین ہے اللہ تعالیٰ کی, جس کو وہ چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے.
اپنے بندوں میں سے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو کامیابی ہوگی۔ وہ بولے کہ ہم پر سخت تکلیف رہی تیرے آنے سے پہلے، اور جب تو آ چکا تو بھی تکلیف بددستور رہی۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ وقت بالکل قریب آ چکا ہے کہ تمہارا رب اس قوم کو ہلاک کرے گا، یعنی تمہارے دشمن کو نیست و نابود کرے گا، اور پھر تم کو اس زمین کا وارث بنا کر خلیفہ بنائے گا، پھر دیکھتے ہیں کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر سال فرعون کو اور اس کی قوم کو ایک ایک نشانی دکھاتے گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کلوز کر رہے ہیں کیونکہ واقعہ تھوڑا تفصیل چاہتا ہے، لمبا ہے، اس لیے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں بقیہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بے صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین۔